تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیری ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صبح طیبہ سبحان اللہ میں ہوئی بٹتا گے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا گئے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا گئے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیرے ہی ماتھے لگا جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے لگا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، محبوب کی آنے
سے پہلے واہ واہ سبحان اللہ. عرب کا کیا معاملہ تھا؟ عرب میں جہالت کا دور آ تھا، بت پرستی عام ہو چکی تھی، عورتوں کو صرف محفلوں کی رونق سمجھا جاتا تھا، بچیاں پیدا ہوتی تو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، لڑائیاں لگی رہتی تھیں، چوریاں ڈکیتیاں رہزنیاں عام تھی، بڑی حالت ناگفتہ بے. محبوب کے آنے سے پہلے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر طرف گھاٹیاں دیریاں اللہ جہالت. آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا. ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا. ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا. ہر طرف اندھیریاں تھیں، جہالت تھی. جبریل بھی دیکھ رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا. ایسے میں حضور کی ولادت ہوئی تو تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. یہ جو مہر و مہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا. چاند کو بھی نور کہتے ہیں، سورج کو بھی نور کہتے ہیں، نور کا اطلاق ہوتا ہے. یہ سب مجازن ہے، یہ سب مجازی ہے. امام کہتے ہیں کہ یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا. بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا. انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا. اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا. نور کے جتنے معنی دیکھو گے نا، جتنے معنی لغت میں سب معنی مجازی ہے. نور کے سارا معنی مجازی ہے. یہ لائٹ بھی نور، یہ سورج بھی نور، جو روشن ہو مطلب نور، یہ سارے مجازی معنی ہیں. تو پھر اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں
یہ سب مجازی ہیں، تو پھر حقیقی معنی کیا ہے؟ امام کہتے ہیں کہ واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا، واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا، یوں مجازن چاہے جس کو کہہ دے کلمہ نور کا۔ دیکھ ان کے ہوتے نازبا ہے دعویٰ نور کا، ان کے ہوتے کن کے ہوتے، آقا کی بات نہیں ہو رہی، جس چیز کو حضور سے نسبت ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جس کو حضور سے نسبت ہو جائے اس کی بات ہو رہی ہے۔ امام کا شعر ہے کہ دیکھ ان کے ہوتے نازبا ہے دعویٰ نور کا، مہر لکھ دے کہ ذروں کو مچل کا نور کا، مہر لکھ دے کہ ذروں کو مچل کا نور کا۔ اور محبت کے ساتھ اس شعر میں ساتھ مل کر کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ کرسیوں پر بیٹھنے والے خود کو الگ نہ سمجھیں، اگر آج کرسی پر بیٹھ گئے عزت دے دی گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کا ذکر نہ کریں۔ محبت سے مل کر سارے بولو کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ شہزادی کون ہے؟ سبحان اللہ، جگر کا ٹکڑا، حضور کے جگر کا ٹکڑا، سبحان اللہ، سیدہ کائنات، جن کی بارگاہ میں امام نے شعر لکھا، فرماتے ہیں خود بھی نور ہیں اللہ اکبر، اور نور کی بیٹی ہیں اور نور کی زوجہ ہیں، نور و نور حسن و حسین کی ماں ہیں اللہ اکبر، اور نور مطلق کی کنیز ہے۔ لہنا دیکھو، تعلق دیکھو، رشتہ دیکھو، امام کا شعر ہے کہ نورو بنتے نورو زوج نورو ام نورو نور، نورو بنتے نورو زوج نورو ام نورو نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا۔ اے رضا اچھے رضا، سچے رضا، پیارے رضا، اے رضا
مرشد رضا سونے رضا احمد رضا میرے رضا رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا جب یہ قصیدہ کسی محفل میں پڑھ دیا جائے تو وہ محفل بھی نوری ہو جاتی ہے سبحان اللہ جب محفل نور ہو جاتی ہے تو کہنے والا کیوں نہ کہے کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جگہ کون جلوہ نما آج کی رات ہے کون جلوہ نما آج کی رات ہے عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم گئے ارے کم نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم گئے کم نصیبی ہے اس کی جو محروم گئے پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم گئے پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم گئے ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جگہ کون جلوہ نما آج کی رات ہے مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے مانگنے کا مزہ آج کی رات مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو مومنو آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو مومنو
آج گنجے سخا لوٹ لو لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے چاندنی میں ہیں ڈوبے ہوئے دو جگہ کون جلوہ نما آج کی رات ہے اس طرف نور ہے اس طرف نور ہے سارا عالم مسرت سے معمور ہے جس کو دیکھو وہی آج مسرور ہے او مہک اٹھی فضا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا ہو آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی گئے تازہ بہار آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی گئے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج درو دیوار مدنی اللہ 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 لا الہ الا ربیع الاول اچھا ایک بات میں آپ کو یہاں بتا دوں بہت غور سے سنیے گا یہ لوگوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو جو ہے نا وہ متنفر کرتے ہیں اور کنفیوز کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو آپ سنی حضرات جو ہیں وہ ربیع الاول کو اتنی دھوم مچاتے ہو خوشیاں مناتے ہو حالانکہ اس دن تو حضور کا وصال ہوا تھا تو سن لو بھائی یہ تحقیق سے ثابت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال کا دن یہ نہیں تھا یہ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں یہ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہمارے اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ آقا علیہ السلام کے وصال کی تاریخ کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں میری بات سن لیجیے بڑی تحقیق سے یہ بات ثابت ہے اور میں پوری تحقیق پر نہیں جاتا میں وہ اقوال بیان کر رہا ہوں جو علماء نے لکھے اور جس پر زیادہ اتفاق اس پر ہوا علماء کے نزدیک یکم ربیع الاول بھی ہے اور اگر ذی الحج کا مہینہ 30 کا ہو جاتا اور پھر محرم کا مہینہ بھی 30 کا ہو جاتا اور سفر کا بھی اس طرح اگر سب پوری ایک تحقیق ہے تو 2 ربیع الاول بنتی ہے اور بعض کے نزدیک 6 ربیع الاول بھی ہے
لیکن 2 ربیع الاول وہ تاریخ ہے جس پر کئی علماء متفق ہیں. آقا علیہ السلام کا وصال شریف پیر کا دن تھا، پیر شریف کا دن تھا، ولادت بھی پیر کو ہوئی ہے اور آپ کا وصال بھی پیر کو. لیکن کہیں بھی کسی تحقیق سے یہ ثابت نہیں کہ آقا علیہ السلام کا وصال 12 ربیع الاول ہے. نہیں، 12 ربیع الاول تو حضور کی ولادت کا دن ہے. تو ہم تو حضور کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں اور ہمارے حضور تو زندہ ہیں. 12 ربیع الاول کو آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم مدنی. اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو. اس کلام کو کہتے ہیں لوری. یہ آج کا کلام نہیں، کئی سالوں سے مجھے پڑھتے پڑھتے کم از کم اس کو 35 سال ہو گئے اس کلام کو پڑھتے. بچہ سب سے پڑھتے ہیں کلام. تو یہ مشہور تھا لوری. تو اس میں حضور علیہ السلام کے مبارک بچپنے کا ذکر ہے. تھوڑا سمجھانے کے لیے، ہمارے گھر میں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچے کا وجود کتنا پھولوں کی طرح ہوتا ہے نا، بچہ کتنا پیارا لگتا ہے. اور تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو وہ ہاتھ پیر مان لگتا ہے، پھر وہ منہ سے بھی کچھ بولنا شروع کرتا ہے جو وہی سمجھتا ہے. ہم تو کہتے ہیں سبحان اللہ کیا بات کر رہے ہیں، کھیلتا ہے، مسکراتا ہے. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام کے مبارک بچپن کا ذکر ہے. پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، نور سراپا چاند سا چہرہ، نور سراپا چاند سا چہرہ، حق کا پیارا رسول مدنی. اللہ 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 لا الہ الا. جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان. جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان. سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم، تو جگ کے سلطان مدنی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. حامد و محمود اور محمد دو جگ کا سر سلطان، جان سے پیارا راج دولارا، جان سے پیارا راج دولارا، رحمت کی سرکار مدنی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اول و آخر سب کچھ جانے نبی. سبحان اللہ. نبی، نبی کا معنی
نبی کے معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والا. سبحان اللہ. نبی کے معنی میں شامل ہے خبر دینے والا نہیں. اگر خبر دینے والا ہی ہوتا تو وہ عربی میں خبریں آتی ہیں نا, الانباء. دیکھیے کبھی عربی میں خبریں آتی تھی, اب پتہ نہیں آتی نہیں آتی. جب ہم چھوٹے تھے تو آتی تھی پی ٹی وی پر. الانباء, اس میں جو خبر دیتا تھا اس کو نبی کہتے تھے نا. نبی کا معنی یہی ہے کہ غیب کی خبر دینے والا. ٹھیک ہے, نبی بھی کہتے ہو اور منع بھی کرتے ہو. وہ پڑھو, عربی پڑھو نا. نبی کے معنی کیا ہے؟ اول و آخر سب کچھ جانے, دیکھے بعید و قریب, غیب کی خبریں دینے والا, غیب کی خبریں دینے والا, اللہ کا وہ حبیب مدنی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. چاروں طرف نور چھایا, سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا کا میلاد آیا. چاروں طرف نور چھایا, آقا کا میلاد آیا. خوشیوں کا پیغام لایا, آقا کا میلاد آیا. خوشیوں کا پیغام لایا, لایا. آقا کا میلاد آیا. 2015 تیرے مقدر کے کیا کہنے, تیرے نصیب کے کیا کہنے. اے 2015 اللہ تجھے مبارک کرے, حقیقی امن والا کرے. ہم تو سمجھتے ہیں یہ 2015 ایسا سال ہے کہ اس سال میں 2 مرتبہ حضور کا میلاد آئے گا. سبحان اللہ. خوشیوں کا پیغام لایا, آقا کا میلاد آیا. شمس و قمر اور تارے کیوں نہ گو خوش آج سارے. کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی اصل آ گئی. سبحان اللہ. جب اصل آئے تو طفیلی خوشی ہوتا ہے. یہ سب کے سب طفیلی ہیں, ہم جتنے بھی ہیں سب طفیلی ہیں. اصل کون ہے؟ ہمارے آقا. کائنات کی اصل ہمارے آقا, باقی سب طفیلی. جب اصل کی آمد ہوئی تو شمس و قمر اور تارے کیوں نہ وہ خوش آج سارے, ان سے ہی تو نور پایا. آقا کا میلاد آیا. ان سے ہی تو نور پایا, پایا. آقا کا میلاد آیا. اللہ 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 اللہ. ہے شاد ہر ایک مسلمان, کرتا گے گھر گھر چراغ. ہے شاد ہر ایک مسلمان, کرتا گے گھر گھر چراغ. گلیوں کو بھی جگمگایا کیونکہ آقا کا میلاد آیا. گلیوں کو بھی جگمگایا, آقا کا میلاد آیا. جھنڈے لہراتے گئے ہوگی, دھومیں مچاتے گئے ہوگی. جھنڈے لگاتے ہیں ہوگی, دھومیں مچاتے ہیں ہوگی. گھر کو سجاتے ہیں ہوگی, خوشیاں مناتے ہیں ہوگی. جن پر ہوا ان کا سایہ سایہ,
میلاد آیا. مجھے اطلاع ملی ہے گوجرانوالہ سے اطلاع ملی ہے آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں 1100 بکرے کاٹے گئے. سبحان اللہ. کتنے؟ 1100 بکرے اور اس کی 1700 دیگیں بنے گی. لنگر کھلایا جائے گا غریبوں کو الحمدللہ. اور ایک خبر میں نے پڑھی شاید ملتان میں کوئی 5000 پاؤنڈ وزنی کیک. کوئی کہنے والا سوچنے کرے گا یار اتنا اسراف، جس کو کرنا نہیں ہو نا اس کو اسراف نظر آتا ہے، جس کو کرنا ہوتا ہے نا اس کو اسراف نظر نہیں آتا، کیونکہ اسراف جو نا وہ خیر میں اسراف ہے ہی نہیں. خیر میں اسراف نہیں ہے. اسراف کی باتیں کرنے والوں جب اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہو نا اس میں اسراف نہ کرو. تم کو ادھر اسراف نظر نہیں آتا. ظالموں نظر آیا تو حضور کے میلاد میں، ارے یہ حضور کے میلاد کا صدقہ ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے، اور حضور کے میلاد پہ خرچ ہو جائے تو انشاءاللہ یہ خرچ کیا ہوا پیسہ انشاءاللہ ادھر بولے گا. یہ سچا اور کھرا سکہ ہو جائے گا. باقی سب کھوٹے سکے ہیں. ادھر رہنے والے اگر اس سکے کو کھرا کرنا ہے تو حضور کے نام پہ قربان کر کے دیکھیں. بھئی انسان کو جو اللہ نے گھر دیا ہے، بچے دیے ہیں، اس کی پرورش، اس کو پالنا، اس کو کھلانا، اس کو پلانا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اور ہم کرتے نہیں کرتے. قربان جاؤ صدیق اکبر پر. سبحان اللہ. سارا گھر کا سامان اپنے آپ کو 2 چادروں میں لپیٹ کے آ گئے، سب دے دیا. آقا نے پوچھا صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کرتے حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. عشق عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. جو عشق والے ہوتے ہیں وہ سوچا نہیں کرتے. تو یہ میں دیکھ رہا ہوں وہاں بھی لنگر پک رہا ہے ماشاءاللہ. لنگر کھلاتے ہیں وہ گی، محفل میں آتے ہیں وہ گی، جن پر ہوا ان کا سایہ سایہ. آقا کا میلاد آیا. غوث الورا اور داتا نے میرے رضا اور خواجہ نے. سبحان اللہ. غوث الورا اور داتا نے میرے رضا اور خواجہ نے، ارے سب نے ہی دن یہ منایا. آقا کا میلاد سب نے ہی دن یہ منایا. آقا کا میلاد آیا. نعت نبی تم سناؤ، عشق نبی کو بڑھاؤ. سبحان اللہ. نعت نبی تم سناؤ، سناؤ 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 سناؤ. نعت نبی تم سناؤ، عشق نبی کو بڑھاؤ. ہم کو رضا نے سکھایا آقا کا میلاد. احمد رضا نے سکھایا آقا کا میلاد آیا. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، شرمانا چھوڑو مرحبا، ذرا اونچا بولو مرحبا، سب مل کر بولو. مرحبا. کرے عبید ان کی مدغت، تجھ پر خدا کی ہے رحمت. بے شک بے شک. کرے عبید ان کی مدغت، تجھ پر خدا کی ہے رحمت. کیونکہ تو نے مقدر یہ پایا آقا کا میلاد آیا. تو نے مقدر یہ پایا، تو نے پایا آقا کا میلاد آیا. سرکار کی آمد
دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا ذرا مل کر بولو مرحبا ذرا اونچا بولو مرحبا ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا آج تو ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا میں بھی کہتا ہوں ہاتھ اٹھا کر بولو پرچم لہرا کر بولو مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا شرمانا چھوڑو مرحبا شرمانا چھوڑو مرحبا کیونکہ نور والا آیا گئے سبحان اللہ نور لے کر آیا گئے غور کیجئے گا غور نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے تو سارے عالم پر یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ آج کا کوئی مولوی جو ہے یہ بات کر رہا عقیدہ گڑ رہا ہے خدا کی قسم ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے علم چھوڑ دیا ہم نے علماء کی صحبت چھوڑ دی تو پھر ہم کو جواب نہیں آتا ورنہ کتابیں پڑھو حدیث پڑھو تو سمجھ پڑ جائے گی خدا کی قسم عین یہ صحابہ کا عقیدہ ہے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں غالباً غزوہ تبوک سے واپسی پر غزوہ ہو چکا واپسی ہو رہی ہے راستے میں آقا علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو انہوں نے عرض کی حضور مجھے آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے کچھ بات کرنی ہے تو آقا نے فرمایا چچا جان فرمائیے کیا بات ہے کہتے ہیں حضور نعت پڑھنی ہے آپ کی کیا پڑھنی ہے تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا چچا جان ابھی تھکے ہوئے ہیں راستے میں ابھی جہاز سے آئے ہیں چلیے نا گھر پہ وہاں سنائیے گا نہ آقا علیہ السلام نے دعا دی دعائیں دی کہا چچا جان نعت پڑھو نعت پڑھنے والے کون ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی حضور کے چچا اور ادب اتنا تھا کہ حضرت عباس سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں تو کہتے ہیں بڑے تو حضور ہی ہیں بس میں 2 برس پہلے پیدا ہو گیا تھا چچا ہیں ادب کیسا ہے حضور نعت پڑھنی ہے چچا جان نعت پڑھیے اب چچا جان نعت پڑھ رہے ہیں سنو نعت پڑھی جا رہی نعت جو کہتے ہیں نا ہم نعت نہیں پڑھتے ہم کیا تم نہیں پڑھتے کہ تمہارا مقدر ہی نہیں ای سعادت بازور بازو نیست یہ تو خوش نصیبوں کا حصہ تم کیا نہیں پڑھتے تمہارا منہ اس لائق نہیں اللہ اکبر حضرت عباس نعت پڑھ رہے نعت سنو اور عقیدہ سنو صحابی کا صحابہ نعت پڑھ رہے ہیں اور جہادی صحابہ بھی ساتھ ہیں بڑی تعداد ہے نعت خوانی ہو رہی ہے اور حضور سامنے تشریف فرمائے وہ نعت خوانی کیسی ہوگی سننے والے صحابہ اور جس کی نعت پڑھی جا رہے ہیں وہ سامنے اور نعت پڑھنے والا کہتا ہے انت لما ولدت اشرقت الارض انت لما ولدت اشرقت الارض ضاءت بنورك الافق کیا مطلب ہوا مطلب بڑا سیدھا ہے حضور جب آپ کی ولادت ہو گئی جب آپ پیدا کیے گئے زمین پوری نور ہو گئی اشرقت الارض اور صرف زمین نور نہیں ہوئی ضاءت بنورک الافق بلکہ حضور آپ کے نور سے آسمان بھی نور ہو گیا کس کا عقیدہ ہے یہ ہمارا گڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے یہ صحابیوں کا عقیدہ ہے نور والا آیا گئے نور لے کر آیا گئے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا گئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت
ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھ کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار گئے دوسروں کے دل کو خوش کرنا بھی عبادت ہے نفلی عبادت سے بڑھ کر ہے 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا اگر آپ کے کسی عمل سے مومن کا دل خوش ہو جائے ثواب کتنا ملے گا میرے دل کے لیے میری خوشی کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اظہار کرو کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار گئے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار گئے نور والا آیا گئے نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ نور والا آیا گے نور لے کر آیا گے نور والا آیا گے نور لے کر آیا گے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا گئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ آج دل کر رہا ایک بات بتاؤں سبحان اللہ نماز پڑھتے ہو نا انشاءاللہ الحمدللہ اور پڑھنی جو نہیں پڑھتا وہ آج سے نیت کرے پڑھوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے نماز تو سب پڑھتے ہیں نا ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں رخ کدھر ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے رخ کعبے کی طرف سجدہ کس کو کعبے کو سجدہ تو نہیں کرتے نا الحمدللہ ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے سجدہ اللہ کو رخ کس طرف ہم بھی رخ کہاں کرتے وہ بھی رخ کہاں کرتے اور جس کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہو نا جب حضور کی ولادت ہوئی تھی نا ابھی سمجھ میں آئے گی بات انشاءاللہ جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو سن لو جب حضور کی آمد ہوئی تھی نا تو کعبہ بھی جھوم رہا تھا سمجھ میں آئی بات میلاد نہ منانے والوں کیا خیال ہے جھومنے والے کی طرف رخ کرو سمجھ میں آئی بات نہیں آئی میری بات ذرا دیر سے سمجھ میں آتی ہے لیکن جب آ جاتی ہے تو پوری آ جاتی ہے جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو جب حضور کی آمد ہوئی تھی نا تو وہ کعبہ جھوم رہا تھا اور صرف جھوم نہیں رہا تھا ساتھ میں کہہ رہا تھا کیا کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا آ گیا مجھ کو بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام نور والا نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ جھومنے والے بڑے جھومنے والے بدعتی میں تو بس سوال کر کے چھوڑ دیتا ہوں الجھائے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا بت شکن آیا
یہ کہہ کے سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، نور والا آیا گئے، نور لے کر آیا گئے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، ایک نظر آسماں پہ ڈال مرحبا۔ سبحان اللہ۔ یہ فقہائے کرام بھی کتنے عاشق رسول تھے نا، جنہوں نے مسئلے لکھے، جو مسائل انہوں نے لکھے ہیں کتابوں میں، وہ بھی بڑے عاشق رسول تھے۔ سنو، جب چاند نظر آ جائے نا، چاند، تو اکثر لوگوں کو دیکھا ہے یوں کہتے ہیں وہ رہا، یہ دیکھو، یہ دیکھو۔ سن لو، چاند کو یوں انگلی سے اشارہ کرنا مکروہ لکھا ہے، فقہا نے چاند کی طرف اشارہ کرنا یوں انگلی سے، یہ مکروہ لکھا ہے۔ میں سوچ رہا تھا مکروہ لکھا کیوں، اس میں ایسی کیا بات ہے کہ مکروہ لکھا؟ خدا کی قسم اندر سے میرے عشق نے آواز دی کہ اویس ایسے تو حضور نے کیا ہے، ایسے حضور نے کیا، جب ایسے حضور نے کر لیا تو اب کسی کو کرنا نہیں، کیوں چاند یہ حضور کا ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، یہ حضور کا کھلونا ہے، اس لیے اس کو یوں کرنا مکروہ لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھو فقہ کتنے عاشق ہوا کرتے تھے، جب چاند نظر آئے اور نظر نہ آئے تو یوں کہا کرو، دیکھو یہ دیکھو ایسے، تھوڑا ادھر وہ پہاڑی کے پاس دیکھو، درخت کے پاس ایسے کرو، یوں ایسے کرو، پیار سے، یوں مت کرو، یوں تو حضور نے کی۔ اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کی بارش فرمائے، کیسے عاشق ہوا کرتے تھے۔ ایک نظر آسماں پہ ڈال مرحبا، چمکا مانگے نور کا ہلال مرحبا، چمکا مانگے نور کا ہلال مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، جھنڈے لگاؤ گلیاں سجاؤ، جھنڈے لگاؤ جھنڈے لگاؤ گلیاں سجاؤ، کر لو چراغ گھر جگمگاؤ، راضی ہوگا رب ذوالجلال مرحبا، راضی ہوگا رب ذوالجلال مرحبا، یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا، لا ریب نبیوں کے سالار آئے، لوگ کہتے ہیں بڑے جھومتے ہیں، بھائی یہاں نہ جھومیں تو کہاں جھومیں، ہم قلبوں میں نہیں جاتے، ہم اسٹیجوں پر نہیں جھومتے، وہ ناچ نہیں کرتے، ہم کو کرنا بھی نہیں ہے، بس جھومنا ہے تو بس حضور کی آمد پر جھومنا، اس میں جتنا جھومنا ہے جھومو، بس دو چیز کا خیال رکھنا، توڑا نہ ہو لچکا نہ ہو، یہ توڑا لچکا نہ ہو، بس باقی جتنا جھومنا ہے جھومو۔ توڑا لچکا سمجھتے ہیں، بچوں کو آسان کر دوں، توڑا اور لچکا یہ انگڑائیاں اور ٹھمکے یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ بل کھاتی ہوئی جو انگڑائی ہوتی ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے، ٹھمکے نہیں ہونے چاہیے، یہ توڑا اور لچکا نہ ہو، پھر جتنا جھومنا ہے جھومو، کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ کیوں؟ اگر حضور کی آمد میں نہ جھومے تو پھر کہاں جھومے؟ کعبہ نہیں جھوما؟ محبوب جب گئے تھے احد پہاڑ پر
تو پہاڑ نہیں جھوما؟ اور پہاڑ جھومے، پتھر جھومے، ہم نہ جھومے تو جھومو حضور کے عشق میں، بس تورا اور لشکا نہ ہو، بس اس لیے کہ لاریب نبیوں کے سالار آئے دو عالم کے غمخوار آئے، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، جملہ چھوٹا ہے لیکن بڑا کمال کا ہے، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہو آگے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شگا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو سراہ شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا گر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، احسن منک لم تر قط عین، سبحان اللہ، واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب، کأنک قد خلقت کما تشاء، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، حسین جمیلہ دم موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، وہ شاہکار رب ذوالجلال مرحبا، تیرا وصف بیان ہو کس سے،
تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں کب گئے جبریل امی کی رسائی شاہکار رب ذوالجلال مرحبا شاہکار رب ذوالجلال مرحبا شاہکار رب ذوالجلال مرحبا غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے کان ذات پاک مرتبہ دانے محمد است شاہکار رب ذوالجلال مرحبا شاہکار رب ذوالجلال مرحبا شاہکار رب ذوالجلال مرحبا ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است شاہکار رب ذوالجلال مرحبا شاہکار رب ذوالجلال مرحبا صدقہ ولادت کا جلوہ دکھا دو صدقہ ولادت کا جلوہ دکھا دو دل کی لگی آج آقا بجھا دو دکھلا دو اپنا اب جمال مرحبا دکھلا دو اپنا اب جمال مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا جام شہادت پیا گے جنہوں نے یاد ہے نا یاد ہے نا یاد ہے نا بھولنا نہیں جام شہادت پیا گے جنہوں نے اہل سنن کو جلا دی انہوں نے یاد آئیں گے وہ ہر سال مرحبا یاد آئیں گے وہ ہر سال مرحبا یاد آئیں گے جسے ابھی آ رہے ہیں ہمارے بڑے چلے گئے بڑے اچھے اچھے دوست چلے گئے تھوڑا فاصلہ رہ گیا ورنہ میں بھی چلا جاتا لیکن زندگی تھی حضور کے نام پر گئے حضور کے جشن پہ گئے اور جا جا کر جاتے جاتے سبق دے گئے وہ سبق کیا ہے کہ شادی کے نغمے سناتے رہیں گے جشن ولادت مناتے رہیں گے وار دیں گے ان پہ جان و مال مرحبا وار دیں گے تم پہ جان و مال مرحبا پڑھنے لگا جب عبید ان کی نعتیں ہونے لگی چار سوس کی باتیں فیض رضا کا گے سب کمال فیض رضا کا گے سب کمال مرحبا یا مرحبا سبحان اللہ صاحب محفل کی فرمائش ہے اگرچہ وہ موقع نہیں ہے لیکن فرمائش ہے تو 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ اجازت چاہوں گا کیونکہ آج کی رات ہے اور کئی محفلیں اور بھی ہیں اور میری طبیعت کئی دنوں سے کئی ہفتوں سے بالکل ٹھیک نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ میں پہنچ جاتا ہوں اور پڑھ لیتا ہوں لیکن اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے مکمل اجتہاد دے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور حضور کی ثنا خوانی کے لیے سے عطا فرمائے ان کی فرمائش پر چند اشعار پیش کرتا ہوں پھر انشاءاللہ اجازت کیونکہ منقبت پڑی گئی ہے مجھ سے پہلے ماشاءاللہ تو کوئی بات نہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پہلے ذکر ہوتا ہے حضور کا پھر ولیوں کا پھر بعد میں دوبارہ حضور کا ہوتا نماز میں نہیں ہوتا کیا التحیات للہ والصلاۃ والطیبات السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بیچ میں بھی ذکر ہو سکتا ہے ہم تو روز کرتے ہیں بیچ میں ذکر اللہ کے ولیوں نہیں کرتے نماز کے اندر عباد اللہ الصالحین نہیں پڑھتے بس توجہ نہیں ہوتی اس لیے
مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، دامن اپنا رب کی رحمت سے میں گردم بھرتا ہوں، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، اور نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، دامن اپنا رب کی رحمت سے میں گردم بھرتا ہوں، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، سبحان اللہ، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، غور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے، کوثر تو گئے ان کا ثنا خان، یہ معمولی بات نہیں، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو، میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے، میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے، بخش دی سرکار نے بخش دی نعت کی دولت، میرے آقا نے مجھے کتنا پیارا ہے وسیلہ، کتنا پیارا ہے وسیلہ سرکار کو پانے کے لیے، ان مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، دامن اپنا رب کی رحمت سے میں گردن بھرتا ہوں، مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تقی والنقا جلوے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں، ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، اور یہ وہ رات ہے رب کریم کی جس میں تو نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ رب کریم اس برکت والی رات کے صدقے میں ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ دانستہ غیر دانستہ چھپے ہوئے جانے انجانے ہر گناہ کو معاف کر دے رب کریم، جو ہم نے چھپ کر لوگوں سے چھپ کر گناہ کیے یا اللہ تو معاف کر دے،
ہماری بے غیرتیاں، ہماری بے حیائیاں معاف کر دے رب کریم۔ اے رب کریم آج کی رات کا صدقہ ہمیں نیک بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، تیرے محبوب کا سچا پکا غلام بنا دے، تیرے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک دینے والا 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے رب کریم ہماری سستیاں دور کر دے، تیرے محبوب کی سنتوں پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرما، دشمنوں جیسی نہیں بلکہ تیرے محبوب کے غلاموں جیسی شکل بنانا نصیب فرما۔ اے رب کریم ہمارے جتنے یہاں موجود ہیں تمام بھائیوں کی، تمام بہنوں کی دلی جائز مرادیں پوری کر، اور منتظمین محفل نے یا رب کریم تیرے محبوب کی آنے کی خوشی میں یہ محفل سجائی۔ یقیناً اس رب کریم اس میں وقت بھی صرف ہوا اور اس میں مال بھی صرف ہوا۔ اے رب کریم یہ سب تیرے محبوب کی آمد کی خوشی میں ہے، یہ سب کچھ تیرا ہی دیا ہوا ہے، تیرے محبوب کا صدقہ ہے رب کریم۔ پروردگار عالم تو ہمارے اس عمل سے راضی ہو جا اور اس کی برکتوں سے صاحب محفل کو بھی اور ہم تمام کو مستفیض فرما، ہم تمام کے رزق میں، جان میں، مال میں، آل میں، اولاد میں، علم میں برکت عطا فرما، کسی کا محتاج نہ کر، پیارے وطن پاکستان کی خیر فرما، اس کی حفاظت فرما۔ رب کریم اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا اور ایسا امن والا بنا دے رب کریم کہ اس کی امن کی مثالیں دنیا میں دی جائیں۔ اے رب کریم تمام کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، رب کریم ہمارے علماء کو سلامت فرما، ہمارے مشائخ کی خیر فرما، عوام اہل سنت کی خیر فرما، مساجد و مدارس اہل سنت کی خیر فرما، مزارات اولیاء کی خیر فرما۔ یا رب کریم پروردگار اپنے محبوب کا صدقہ تمام کی تمام دلی جائز مرادیں پوری کر، بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو اولاد دے، مقروض جو ہوں ان کو قرض سے نجات دے، جن گھروں میں جوان بچیاں ہیں نیک سالے رشتے عطا فرما، بار بار حرمین شریفین کی حاضری عطا فرما، جب تک زندہ رکھ ایمان پر رکھ، اور جب ایمان دنیا جانے کا وقت آ جائے رب کریم کلمے والی موت نصیب فرما، عافیت والی موت نصیب فرما۔ یا رب کریم واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اے اللہ ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، کرم فرما دے، باٹا ہے 2 جہاں میں تو نے ضیاء کا باڑا، دے دے ہمارا حصہ صبح شب ولادت۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ببركاته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بڑی اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي۔ یا اللہ تمام جن کی والدہ حیات ہیں، والدین حیات ہیں، ان کی درازی یہ عمر فرما۔ یا اللہ یہ نوجوان اے رب کریم ان کی والدہ کو شفا عطا فرما، اور ان کے جتنے بھی جو جائز مقاصد ہوں ان میں کامیابی دے، میری والدہ کو بھی شفا دے رب کریم، تمام کا سایہ سلامت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔